السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ندوی یوٹیوب چینل۔ کل یعنی 24 فروری 2020 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا احمد آباد میں والہانہ استقبال ہوا۔ انہیں موسٹ ویلکم کیا گیا اور ایسے موقع سے بھارتی تہذیب و ثقافت اور روایتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ ہوا۔ رنگا رنگی پروگرام پیش کیا گیا اور احمد آباد کے موٹیرا اسٹیڈیم میں نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام سے خطاب بھی کیا۔ ایسے موقع سے جہاں نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی، وہیں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نریندر مودی کی خوب تعریف کی، انہیں چیمپئن قرار دیا اور اپنے ملک کے لیے دن و رات خدمت کرنے والا قرار دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس ملک کے لیے ہمارے دل میں خاص جگہ ہے اور ہم بھارت کے ایماندار اور وفادار دوست ہیں۔ اور اس موقع سے انہوں نے سچن تندولکر، وراٹ کوہلی کا نام بھی لیا اور ہندوستانی فلموں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ بھی انہوں نے پاکستان کی بھی تعریف کر دی اور اپنے بچاؤ کے لیے اسلامک ریڈیکل ٹیررزم کی بھی بات کی۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ساری باتیں کی جن سے وہاں پر بیٹھے لوگ تالیاں بجا سکے۔ ایک طرف تو یہ جشن کا ماحول تھا، پورا احمد آباد سجا ہوا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کر رہا تھا۔ وہی دوسری طرف اس ملک کی راجدھانی اور دارالحکومت میں پرتشدد ہنگامے برپا تھے، وائلنس ہو رہا تھا، دو گروپ آپس میں ٹکرا رہے تھے، پتھر بازی کر رہے تھے۔ ایک وہ گروپ جو CA-NRC اور NPR کے مخالف ہیں اور ایک وہ جو CA-NRC اور NPR کے حامی اور موافق ہیں۔ دونوں گروپ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے، ایک دوسرے پر پتھراؤ کر رہے تھے، گولیاں چل رہی تھی۔ اس میں ایک پولیس کانسٹیبل کی موت بھی ہو گئی اور 7 سویلین بھی مارے گئے۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات ایک دن میں پیش آئے۔ ایک طرف احمد آباد میں جشن کا ماحول ہے، امریکی صدر کا استقبال ہو رہا ہے، دوسری طرف اسی ملک کی راجدھانی اور دارالحکومت میں وائلنس اور پرتشدد ہنگامہ برپا ہے۔ ایسے موقع سے کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ نمبر 1، کیا موجودہ حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایسے موقع سے حالات کو کنٹرول میں رکھے؟ جہاں بھی احتجاج ہو رہے ہیں انہیں تاکید کرے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، پرتشدد احتجاج نہ کرے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان احتجاج کے اندر پولیس کھڑی تماشائی کیوں بنی رہی؟ کئی ویڈیوز ایسے سامنے آئی ہے جس کے اندر پولیس کھڑی ہے، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، نوجوان گولی چلا رہا ہے مگر پولیس والے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ایسی بھی آئی کہ پولیس کھڑی ہے اور نوجوان پتھر جمع کر رہے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ حکومت اس پر فوراً ایکشن کیوں نہیں لی؟ اگر حکومت چاہتی تو فوراً ایکشن لیتی اور یہ تمام واقعات کو حکومت دور کر سکتی تھی، مگر کافی وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے۔ جب ہمارے ملک کی راجدھانی اور دارالحکومت کا یہ حال ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایسی صورتحال کسی گاؤں دیہات اور دوسرے چھوٹے شہروں میں پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی کچھ ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی اندازہ کیجئے کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہو چکی تھی، معاملہ کتنا خراب ہو چکا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ویڈیوز پیش کرتا ہوں۔ پولیس والے پتھر بنوا رہے ہیں کہ پتھر مارو، چاند باغ کی گھٹنا ہے۔ تب جو اپنی ٹائر مارکیٹ ہے، پرانا سامان جہاں ملتا ہے وہاں کی بات ہے، یہ پرانا سامان جہاں ملتا ہے وہاں کی واردات ہے، پوری طرح آگ لگا دی گئی ہے اس کے اندر۔
آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا تو اب خود آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملہ انتہائی خطرناک تھا۔ آخر یہ وائلنس کیوں ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ چندر شیکھر آزاد بھیم آرمی کو اس نے کہا کہ وائلنس اس لیے کرایا گیا ہے کیونکہ 23 فروری کو بھارت بند کیا گیا تھا، کیونکہ دلتوں کے ریزرویشن کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس موقع سے یہ وائلنس کیا گیا ہے تاکہ جو بھارت بند ہوا تھا اور ریزرویشن کے ختم کیے جانے پر جو احتجاج ہوا تھا وہ مدعا ختم ہو جائے اور اس کو ڈائیورٹ کر کے ایسے مدعے کو لایا جائے تاکہ لوگوں کا رجحان ریزرویشن کی طرف نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھارت میں جو پرامن احتجاج ہو رہے ہیں CNRC کے خلاف، اس کو مذہبی شکل میں بدل دیا جائے، اس کو مذہبی بنا دیا جائے اور ہندو مسلم معاملہ بنا دیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ دیکھو CNRC اور NPR کی مخالفت کرنے والے پرتشدد لوگ ہیں اور وہ پتھر چلا رہے ہیں، کیونکہ اس دن دنیا بھر کی میڈیا یہاں پر موجود تھی اور وہ اسے کوریج کرتے۔ تو ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع سے ہم حساس رہیں، ہم کوئی بھی ایسا واقعہ جو پرتشدد ہو اس سے بچیں اور اس کا حصہ بننے سے بچیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے تاکہ ایسی صورتحال لوگوں کو دکھا دکھا کر ہم پر اور ظلم کیا جائے۔ ناظرین، میری یہ باتیں آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہیں تو آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔